سیکھنے کی چیز عزت کرنا اور کروانا ہے، محبت تو خود ہی ہو جاتی ہے۔ نیت صاف ہو جائے تو نصیب بھی بدلنے لگتا ہے۔ میرے پاس سب کچھ تو نہیں ہے، لیکن الحمدللہ الحمدللہ وہ سب ہے جو میری ضرورت ہے۔ خود کو اخلاقی طور پر سنوارنے میں اتنا وقت صرف کرو کہ تمہیں دوسروں پہ تنقید کرنے کی فرصت نہ ملے۔ نصیب سے زیادہ قیمتی دعا ہوتی ہے، کیونکہ جب زندگی میں سب کچھ بدل جائے تب انسان کے پاس دعا ہی بچتی ہے جو نصیب بدل دیتی ہے۔ اچھی سوچ اور نیت والوں کو سکون ڈھونڈنا نہیں پڑتا، ان کی سوچ ہمیشہ نکھری صبح کی طرح اجلی اور پاکیزہ ہوتی ہے۔ ان لوگوں کی بات زیادہ پر اثر ہوتی ہے جن کے پاس نصیحت کے لیے خوبصورت الفاظ کی بجائے خوبصورت کردار ہوتا ہے۔ میں رب سے ڈرتا ہوں اور رب کے بعد اس شخص سے ڈرتا ہوں جو رب سے نہیں ڈرتا۔ ضروری نہیں کہ ہر شخص جو تمہاری زندگی سے چلا گیا اس کا جانا تمہارے لیے ہی اچھا تھا، ہو سکتا ہے کہ یہ اس کے لیے اچھا ہو اور تم ہی مصائب کی جڑ ہو۔ تو ہر معاملے میں تعصب نہ رکھیں کہ تم ہی صالحین میں سے ہو۔ محبتیں پانے والے خوش قسمت نہیں ہوتے، بلکہ انہیں سنبھال کر رکھنے والے زیادہ خوش قسمت ہوتے ہیں۔ کسی کے ساتھ ہمیشہ رہنا چاہتے ہو تو اس سے تھوڑا دور دور رہو۔ کبھی سجدے، کبھی آنسو، ہزاروں کوششیں، لیکن جو حق میں نہیں بہتر وہ رونے سے نہیں ملتا۔ عزت کے بغیر محبت کا کوئی وجود نہیں۔ دو پل اپنی تنہائی میں تنہا ہی اچھا ہوں، مجھے ضرورت نہیں دو پل کے سہاروں کی۔ دوسروں کے لیے آسانیاں پیدا کرو تاکہ خدا بھی آپ کی زندگی میں آسانیاں فرمائے۔ عجیب رواج ہے دنیا والوں کا، اپنی رونق بھی دو اور جہیز بھی۔ خواب دیکھنے کے لیے سونا ضروری نہیں، لیکن خواب پورا کرنے کے لیے جاگنا بہت ضروری ہے۔ زندگی آپ کو وہ نہیں دیتی جس کی آپ خواہش کرتے ہیں، زندگی آپ کو وہ دیتی ہے جس کی آپ کوشش کرتے ہیں۔ اختلافات پر صبر کرنا اور دوسروں کو برداشت کرنا ہی اصل اخلاق ہے۔ قدر تو وہ ہوتی ہے جو کسی کی موجودگی میں ہو، جو قدر کسی کے چلے جانے پہ ہو اسے پچھتاوا کہتے ہیں۔ سب کچھ کھونے کے بعد بھی اگر آپ کے اندر حوصلہ باقی ہے تو سمجھ لیجئے کہ ابھی آپ نے کچھ نہیں کھویا۔ مسجد میں سیمنٹ کی بوری دینے سے پہلے پڑوس میں دیکھ لیجئے، اگر غریب ہو تو اسے آٹے کی بوری پہلے دے دیجئے۔ جن لوگوں کی زبانیں ہمیشہ دوسروں کے لیے دعا میں متحرک رہتی ہیں، اللہ کبھی بھی ان کی جھولی خالی نہیں رکھتا۔ زندگی کی تھکن میں گم ہو گیا وہ ایک لفظ جسے سکون کہتے ہیں۔ پردہ
ایک نوجوان بیٹی نے اپنے والد سے پوچھا، ابا جان، میں جسم کے کتنے حصے کا پردہ کروں اور کتنا حصہ کھلا چھوڑوں؟ والد نے جواب دیا، بیٹی، جسم کے جتنے حصے پر جہنم کی آگ برداشت کر سکتی ہو اتنا حصہ کھلا چھوڑو۔ زندگی کے ہاتھ نہیں ہوتے، لیکن کئی دفعہ ایسا تھپڑ لگاتی ہے کہ پھر ساری عمر اس کا نشان نہیں جاتا۔ جس عورت کے چہرے پر داغ دبے بہت زیادہ ہوں تو سمجھ جانا اس عورت کے ساتھ معدے کا مسئلہ ہے۔ اس کو چاہیے کہ روزانہ صبح نہار منہ پودینے کا پانی پیے۔